قبولیت کے پیغمبر اسلام نے بیان کی نبی ولایتی والبراءۃ من اعدائی، دشمنان امیر المومنین سے بیزاری، نفرت، دوری، براءت اور ولایت امیر المومنین، محبت و مودت و اطاعت امیر المومنین، یہ دو چیزیں ضروری ہے، ولایت اور براءت۔ یہ کسوٹی ہے، یہ معیار ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لولا ان تقول طوائف من امتی، مجھے اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت کا ایک گروہ ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم، مجھے یہ خوف ہے کہ میری امت کا ایک گروہ وہ باتیں کہیں گے امیر المومنین کے بارے میں، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں، جو نصارہ نے عیسی ابن مریم کے بارے میں بیان کی۔ مجھے یہ خوف ہے، اگر یہ خوف نہ ہوتا لَقُلْتُ فِيكَ مَقَالَةً، اگر میرے منہ سے فرمایا کہ یا علی پھر میں آپ کے بارے میں وہ باتیں بتا دوں، وہ فضائل میں آپ کے بیان کرتا ہے۔ تتبع امتی آثار قدمین، کہ میری امت آپ کے قدموں کے نشان ڈھونڈتی رہے، کہ جہاں جہاں سے آپ چلیں آپ کے قدموں کے نشان یہ امت میرے امتی میری امت ڈھونڈتی رہیں۔ فی التراب فیقبلونہ، جہاں جہاں آپ کے نشان قدم نظر آ جائیں یہ امت وہاں بوسے لیں گے، چومیں گے اس زمین کو، وہ فضائل بیان کرتا ہے۔ لیکن خوف ہے نادان دوستوں کا کہ وہ کچھ سمجھیں گے امیر المومنین کو، جس طرح نصیری کو آپ کہیں کہ نادان دوستوں میں سے شامل ہے، نادان دوست ہیں کہ وہ پھر غلو کے شکار ہو جائے۔ یہ بھی ظلم ہے امیر المومنین پہ جو لوگ بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے امیر المومنین پہ کہ صوفیزم میں جو کچھ اصطلاحات وہ لا کر بیان کرتا ہے امیر المومنین کے لیے کہ یہاں پہ یہ ساری چیزیں ان کے لیے جو ائمہ نے بیان نہیں کی، یہ لوگ اپنی طرف سے القابہ دے رہا امیر المومنین کے لیے، جو منحرف صوفیوں میں ہیں یا جو جھوٹے عرفان میں ہیں، یہ بھی ستم ہے امیر المومنین۔ علامہ امام مقانی تنقیح المقال کتاب کو اگر کسی نے دیکھا ہے پڑھیں، انہوں نے اچھی باتیں کہی ہیں، اچھا تبصرہ کیا ہے، اور فضائل مجازی میں یہ کتابیں موجود ہیں۔ علامہ امام مقانی نے تنقیح المقال میں فرمایا کہ علامہ خلیل بن احمد عروضی، جن کے بارے میں بہت سے شیعہ بزرگوں نے لکھا کہ وہ شیعہ ہے، نحوی ہے یہ خلیل بن احمد، اور یہ شیعہ ہے، اور بہت ہی اس کی کتاب میں بیان کی فضائل کہ بعض اہل سنت انہیں سنی المذہب اور عثمانی سمجھتے ہیں، بعض انہیں شیعہ مذہب سمجھتے ہیں، اور ہمارے رجال کی کتابوں میں لکھا کہ یہ اس کے شیعہ ہونے میں شک نہیں ہے۔ شیخ صدور جیسے لوگوں نے ان کا ذکر کیا ہے، خلیل احمد، اور یہ ان کی فضیلت اس قدر ہے کہ بعض علماء نے ان کے بارے میں لکھا، البتہ پرانے کہ خلیل سے بہتر نہ کوئی صحابہ پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہوگا، نہ اس سے پاتر پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا، نہ اس سے پہلے کوئی ایسا یہ ایک ایسی ہستی ہے جنہوں نے آقا امیر المومنین کے بارے میں فضائل بیان کیا۔ تو علامہ امام مقانی فرماتے ہیں علامہ خلیل بن احمد عروضی سے سوال ہوا کہ تو علی کے بارے میں کیا کہتے ہو، آقا امیر المومنین کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا ما اقول فی حق امرئ، میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں، اس ہستی کے بارے میں کیا کہوں، کتمت فضائلہ اولیاءہ خوفا، ان کے چاہنے والوں نے خوف کی وجہ سے ان کے فضائل کو چھپا لیا۔ خلیل بن احمد عروضی، یہ جو احمد ہے بعض نے اس کے بارے چونکہ یہ
جو ہیں وہ بہت ہی نزدیک پہلی صدی کے غالباً علماء میں سے ہیں. ان کے بارے میں لکھا کہ ان کا والد احمد پیغمبر اسلام کے بعد اگر کسی کا نام احمد رکھا تو یہ پہلی ہستی جس نے اپنا نام احمد رکھا. اس کا بیٹا خلیل. ان سے سوال کیا کہ آپ کیا کہتے ہو امیر المومنین کے بارے میں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اقول فی حق امرئ، میں اس شخص کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیا کہوں میں علی کے بارے میں؟ کتمت فضائلہ اولیاؤہ خوفا، ان کے جاننے والوں نے، ماننے والوں نے، دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپا لیا ان کے فضائل کو، ان کی برتری کو، ان کے مرتبوں کو چھپا لیا. وَكَتَمَتْ مَنَاقِبَهُ أَعْدَاؤُهُ حَسَدًا، اور دشمنوں نے حسد اور دشمنی اور کینے کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے ان کے فضائل کو چھپا لیا. مظلوم ہے امیر المومنین اس سلسلے میں بھی. دوستوں نے بھی خوف کی وجہ سے چھپا لیا، دشمنوں نے بھی دشمنی کی وجہ سے ان کے فضائل کو چھپا لیا. جبکہ حق یہ تھا کہ امیر المومنین کے فضائل بیان کیے جائیں، سنیں، سمجھیں اور پھر امیر المومنین کی اگر چھپا لیے. خلیل بن احمد کہتا ہے کہ دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپا لیا، دشمنوں نے دشمنی کی وجہ سے چھپا لیا. ثم ظہر من بین الکتمین، ان دونوں چھپائی کے درمیان انہوں نے بھی چھپایا، انہوں نے بھی چھپایا، ان دونوں چھپائی کے درمیان بھی اس قدر امیر المومنین کے فضائل ظاہر ہوئے کہ ما ملأ الخافقین، کہ مشرق و مغرب ان کی فضیلت ہے. یہ خود معجزہ ہے امیر المومنین کہ دوستوں نے بھی دشمنوں نے بھی چھپا لیا ان کے فضائل، لیکن مشرق و مغرب سے بھی لبریز ہے فضائل امیر المومنین سے. یہ خلیل بن احمد کا قول ہے. علامہ مقانی نے فرمایا خلیل کی اس بات پر، خلیل بن احمد الرضی کی اس بات پر علامہ مقانی نے فرمایا لعمری، مجھے اپنی جان کی قسم ہے. علامہ مقانی علامہ ہے، فقیہ ہے، محدث ہے، مجتہد ہے. علامہ مقانی فرمایا لعمری انہو کلام یلیق ان یکتب بالنور، یہ کلام، یہ خلیل بن احمد الرضی کا یہ کلام اس قابل ہے کہ نور کی روشنائی سے یہ کلام لکھا جائے علی خدود الحور، حوروں کے رخساروں پہ لکھا جائے. تو مظلومیت اس حد تک فضائل رکھنے والے علی مظلوم واقع ہو جائے، دوستوں میں بھی اور دشمنوں میں. فضائل امیر المومنین شیخ صدوق نے اپنے امالی میں فرمایا، امالی صدوق، کہ ابی زید النحوی انہوں نے کہا کہ میں نے اسی خلیل بن احمد الرضی سے سوال کیا. ابی زید النحوی نے خلیل بن احمد الرضی سے سوال کیا کہ لما حجر الناس علیاً، لوگوں نے علی کو کیوں چھوڑا؟ یہ فضیلتیں علامہ مقانی، یہی خلیل جو کہتا ہے کہ مشرقین مغربین فضائل بری ہیں، جبکہ دونوں نے چھپا لیا، دوستوں دشمنوں نے بھی. اسی سے جب سوال کیا، جب اتنی فضیلتیں موجود ہیں علی کی تو پھر لوگوں نے چھوڑا کیوں؟ لما حجر الناس علیاً، علی کو کیوں ترک کیا، چھوڑ دیا؟ وجہ کیا ہے؟ وَقُرْبَاهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ، قرباہ، جبکہ ایسی قربت نہیں حاصل ہے پیغمبر اسلام سے. داماد ہیں، چچازاد ہیں، بھائی ہیں، یہ قربت حاصل ہے. علی کو منی کہا ہے، بمنزلت ہارون من موسیٰ کہا ہے. اتنی قربت ہے علی کو رسول خدا سے، پھر کیوں چھوڑا لوگوں نے؟ وَمَوْزِعُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَوْزِعُهُ، اور مسلمانوں میں ان کا وہ مقام و بلند مرتبہ موجود ہے، پھر بھی لوگوں نے چھوڑ دیا.
ایسی بلند ہستی کو، ایسی بلند مرتبہ ہستی کو، وعناہ بالاسلام عناہ، جبکہ اسلام کے ان کی خدمات اس قدر زیادہ ہے، پھر بھی لوگوں نے علی کو ترک کیا، چھوڑ دیا کہ فقال بہر واللہ نورہ انوارہم، قسم خدا علی کے نور نے ان کے نور کو پھیکا کر دیا، دوسروں کے نور ختم کر دیا۔ علی نے ایسی روشنی پھیلائی کہ دوسروں کے نور اور ان کی روشنی ختم ہوئی، مدھم ہو گئی۔ وَغَلَبَهُمْ عَلَى صَفْوِ كُلِّ مَنْهَلٍ، اور ہر فضیلت پر امام المومنین نے برتری حاصل کی۔ لوگوں نے کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ وہ مانگ پڑ گئے، چکا چوند ہو گئے، ان کے نور مدھم ہو گئے، وہ بے نور ہو گئے علی کے سامنے۔ حسد یہاں سے پیدا ہو جاتی ہے، جب دیکھا کہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، جب فضیلتوں میں امام المومنین کو برتری حاصل ہوئی، تو پھر والناس الى اشکالهم امیل، جبکہ لوگوں کی فطرت یہ ہے وہ اپنے ہم شکلوں کو، ہم پیشوں کو ڈھونڈتا ہے۔ ہماری بھی طبیعت یہی ہے، ہم اپنے جوشوں کی تلاشی میں کہ میری طبیعت کے ساتھ ان کی طبیعت برابر ہے۔ بہت کم آپ میں سے ایسے ہوں گے جو فضیلتوں کے اعتبار سے اپنے لیے دوست اور احباب ڈھونڈیں، اپنے جیسے لوگ تلاش کرتے ہیں۔ تو خلیل نے جواب دیا کہ اس لیے چھوڑا لوگوں نے کہ لوگ اپنے ہم شکلوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اما سمعت قول الاول یقول، کیا تمہیں شاعر کا یہ قول پتہ نہیں ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ شاعر کہتا ہے کہ وَكُلُّ شَكْلٍ لِشَكْلِهِ عارف، ہر شخص اپنے ہم شکلوں سے مانوس رہتا ہے، اپنے جیسوں سے مانوس رہتا ہے۔ اما تر الفیل یألف الفیل، حاجی کی تلاش میں، حاجی کو اگر محبت ہے، ان سے الفت ہے تو حاجی سے ہے، حاجی کو شیر سے بھی دوستی نہیں ہے۔ تو لوگ اس لیے نادان تھے، جب نادان تھے دیکھا کہ علی تو ہم جیسے نہیں ہیں، جب ہم جیسے نہیں چھوڑ دیں، علی میں یہ فضیلتیں وہ فضیلتیں چھوڑ دیں، چونکہ دیکھا کہ ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ یہ دوسری حدیث پہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ حدیث حضرت عائشہ ام المؤمنین کی ہے، یہ بہار انوار میں ہے، 26ویں جلد میں موجود ہے۔ عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ دخل علی بن ابی طالب على ابی فی مرضه الذي قبضه الله فيه، اس بیماری میں جس میں میرا بابا فوت ہو گئے، اس بیماری میں علی آ گئے میرے بابا کے پاس، ان حضرت کو بتایا امام المومنین آ گئے، یہ عائشہ کی روایت۔ فجعل ينظر الى علی بن ابی طالب، مسلسل علی کی طرف دیکھتے رہے، جب علی آ گئے حضرت ابوبکر دیکھتے رہے مسلسل، اور حتیٰ کہ فما یزیغ بصرہ عنہ، نظر ہٹاتے ہی نہ تھے، مسلسل دیکھتے رہتے تھے۔ آگے ابوبکر کے پاس، ابوبکر مسلسل دیکھتے رہے۔ فلما خرج علی، جب امام میں چلے گئے ابوبکر کے پاس سے، تو پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قلت یا ابتی رأیتک تنظر الی علی، آپ مسلسل علی کی طرف دیکھتے رہے کیوں؟ حتیٰ کہ فما یزیغ بصرک عنہ، آپ نے نظر ہٹایا ہی نہیں ان سے، مسلسل آپ دیکھتے رہے۔ میں نے دیکھا کہ رأیتک تنظر الی علی بن ابی طالب فما یزیغ بصرک، قال یا بنی، حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بیٹی ان افعل هذا، اگر میں نے یہ کام کیا ہے، فقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس لیے کیا ہے کہ میں نے پیغمبر اسلام سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے النظر الی علی بن ابی طالب، میں نے سنا ہے کہ امام المومنین کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں نے مسلسل عبادت کی۔
بلند صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد. دیکھیں نادان دوستوں نے ان سے انجانے میں دشمنی کی ہے، انجانے میں دشمنی کی ہے. جس طرح انجان اور نادان بچے کہ گھروں میں نہ چاہتے ہوئے بھی والدین کو یا گھر میں نقصان پہنچا، ناسمجھی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے دوستوں نے بھی یہی کام کیا. علامہ مجلسی نے بحار الانوار کی 26ویں اور 38ویں جلد میں انہوں نے ابن اسیر جزری سے نقل کیا کہ انہوں نے النہایہ میں لکھا، یاد سنت ہے ابن اسیر جزری النہایہ کی کتاب ہے، یہ نقل کیا علامہ مجلسی نے 38ویں جلد میں. اس حدیث کو انہوں نے بیان کر نہایہ میں کہ آقا المومنین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. آپ صرف دیکھیں عبادت ہے، اب تو صرف اور بھی چیزیں ہیں، کتاب خدا کی طرف دیکھنا مثلا قرآن کی طرف عبادت، کعبے کی طرف والدین کی طرف دیکھنا عبادت، اور بھی چیزیں. ان میں سے ایک آقا ان کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. نہایہ میں ابن اسیر جزری نے لکھا اور لکھنے کے بعد وجہ بیان کی کہ کیوں عبادت ہے علی کے چہرے کی طرف دیکھنا، کس لیے عبادت ہے. انہوں نے یہ چیز لکھی ہے، علامہ مجلسی نے نقل کیا. فرمایا کہ ابن علی کان اذا برز قال الناس، ہوتا یہ تھا اس زمانے میں جب علی لوگوں میں آ جاتے تھے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے تھے تو لوگ کہنے لگتے تھے، علی کو دیکھ کر لوگ تعجب کرتے تھے، تحلیل پڑھتے تھے. ابن اسیر جزری دیکھتا ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ جب علی لوگوں کے سامنے آ جاتے تھے، قال الناس لا الہ الا اللہ ما اشرف هذا الفتى، لا الہ الا اللہ کس قدر بلند مرتبہ ہے یہ جوان. کلمہ پڑھتے تھے، علی کی تعریف کرتے ہیں لوگ، لا الہ الا اللہ ما اشرف هذا الفتى کس قدر بلند مرتبہ ہے یہ جوان. کبھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ ما اکرم هذا الفتى کس قدر بزرگی والا ہے یہ جوان. کبھی لوگ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ ما علم هذا الفتى کس قدر دانشمند ہے یہ جوان. اور کبھی کہتا لا الہ الا اللہ ما اشجع هذا الفتى کبھی لوگ کہتے تھے کس قدر بہادر ہے یہ جوان، کس قدر دلیر ہے شجاعت مند ہے. کلمہ پڑھتے تھے، علی کے فضیلت بیان کرتے ہیں. ابن اسیر جزری انہوں نے لکھا کہ لوگ اس طرح کرتے تھے، فَكَانَتْ رُؤْيَتُهُ تَحْمِلُهُمْ عَلَى كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ لوگ جب علی کو دیکھتے تھے تو مجبور ہو جاتے تھے کہ کلمہ پڑھیں، کلمہ توحید میں مجبور ہو جاتے تھے. تَحْمِلُهُمْ عَلَى كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ لوگ آمادہ ہو جاتے تھے کہ خدا کی وحدانیت بیان کریں. علی اس طرح مجسم مظہر صفات جلال و جمال الہی تھے اور لوگ دیکھتے تھے لا الہ الا اللہ تحلیل پڑھتا کلمہ توحید جاری کرتا. اس لیے علامہ مجلسی نے لکھا کہ اس ناصبی نے، یہ ان کا کلمہ ہے علامہ مجلسی کا، اس ناصبی نے چاہا کہ علی کی ایک فضیلت کو چھپا دے. یہ جو اس نے اتنی باتیں کی ہیں اس وجہ سے کیے ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ علی کی طرف دیکھ کر عبادت جو دیکھنا جو عبادت یہ علی کی وجہ سے نہیں ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ خدا کو یاد کرتے ہیں. علامہ مجلسی میں نہیں مانتا، اگرچہ اس ناصری نے چاہا کہ ایک فضیلت کو چھپائے لیکن نہ چاہتے ہوئے کئی فضائل بیان کیے، اس نے نہ چاہتے ہوئے ایک فضیلت کو چھپانے کے لیے کئی فضائل بیان کیے. علی کی علمیت کو بیان کیا، علی کی شجاعت کو بیان کیا، علی کی شرافت کو بیان کیا اور علی کی بزرگی کو بیان کیا.
اور فرمایا کہ میں کہتا ہوں علی کی طرف دیکھنا خود علی کی وجہ سے عبادت ہے، نہ کسی اور وجہ سے۔ خود عوامل المؤمنین کے اندر وہ برتری موجود ہے، وہ صفت موجود ہے کہ ان کی طرف دیکھیں عبادت ہے۔ اگرچہ اس تعویلات میں ابن عصر جزری نے چاہا کہ عوامل المؤمنین کی اس فضیلت کو چھپا دے۔ آخری چند باتیں عرض کروں کی خدمت میں۔ علی کے دور میں سوائے چند خاص افراد کے باقی علی کو صحیح طور نہ سمجھ سکے، اور آج بھی یہ صورتحال جاری ہے۔ علی کی مصاحبت کے لائق نہ بنے، ان کے ساتھ رہنے اور ان سے استفادہ کی لیاقت حاصل نہ کی۔ بہت سے پڑھنے والے اسکولوں میں، کالجز میں، مدارس میں، حوزات میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ اس قابل نہیں رہتے کہ وہ علم فضیلت علمی حاصل کر سکے۔ وہ پڑھتے ہیں، لکھتے نکل آتے ہیں، وہی کافی ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگ تھے، عوام کے پاس آتے تھے، بیٹھتے، لیکن علی کی مصاحبت کے لائق نہ بنے، نہیں عوام سے علم لینے کی ظرفیت حاصل کی بات ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ علی لوگوں میں ضائع ہو گیا۔ آج بھی ہم نے عوام المؤمنین یعنی ضائع ہو گیا، جس طرح استفادہ کرنا چاہیے ہم نہیں کر سکتے، تو ہمیں اپنی ظرفیت کو بڑھانا ہے، علم حاصل کرنا، معرفت حاصل کرنا، اس قدر معنویت حاصل کرنی ہے کہ خداوند متعال ہمارے اندر سعی صدر پیدا کریں کہ ہم ان کو سمجھ سکیں۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے لیے اہل بیت نے تحقیق کی دعا کریں، معرفت حاصل ہو جائے، خداوند متعال ہماری مدد کرے کہ ہم بامعرفت ہو جائیں۔ اللہم عرفنی نفسک، معرفت عوام انشی، معرفت عوام المؤمنین، امامت کی معرفت، ولایت کی معرفت وہ چیز ہے کہ جس کے لیے آقا مسلم نے دعا کرے، اللہم عرفنی نفسک، ذات خدا کی معرفت، پیغمبر اسلام کی اور ائمہ معصومین کی معرفت، تو ظرفیت پیدا کرے، معنویت پیدا کرے، تہذیب نفس کریں، دلوں کو پاک کر دیں، تہذیب نفس کریں، دلوں کو پاک کریں، سینوں کو پاک کر دیں، اور پھر دعا کریں کہ شاید خداوند متعال سعی صدر عطا کریں اور ہم سمجھ سکیں عامل المؤمنین کو۔ جب سمجھیں گے عامل المؤمنین کو کہ اس وقت بعض فقہا کی مانند یہ فرمائیں کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تاکہ علی کو سن سکیں، ہم جنت اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ انہیں سنیں۔ اس قدر عشق عامل المؤمنین کے دلوں میں سرایت کر جائے۔ علی کو ایسا مخاطب نہ ملا جو علی کی زبان کو سمجھ سکتے، علی کے معجزن عرفانی سمندر سے سیراب ہو سکے۔ بارہا فرمایا ایھا الناس سلونی قبل ان تفطروا، بارہا کہ لوگوں پوچھو مجھ سے، سلونی قبل ان تفطروا، اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں پوچھو مجھ سے۔ وَإِنَّ هَاهُنَا لَعِلْمًا جَمًّا، میرے سینے میں علم و معرفت و حکمت کا معجزن سمندر موجود ہے، پوچھو مجھ سے۔ کاش کہ لوگ دنیا کے بارے میں ہی پوچھتے، دنیا کے بارے میں بھی سوال نہیں کیا، اپنی اسی دنیاوی زندگی کے بارے میں پوچھتے، اسی دنیا کو آباد کرنے کے سلسلے میں سوال کرتے، کاش نہ کیا۔ إِنَّ هَاهُنَا لَعِلْمًا جَمًّا لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمْلَةً، کاش کہ کوئی ایسا شخص مل جائے، کوئی ایسا سینہ مل جائے کہ لوگ اس علم کو لے سکے۔